محلے کے لوگ اسے عجیب سمجھتے تھے۔ ہر شام مغرب کے بعد ایک 20 سالہ لڑکا سیدھا قبرستان جاتا، نہ کسی جنازے پر آیا ہوتا، نہ اس کا کوئی رشتہ دار وہاں دفن تھا۔ پھر بھی وہ روز ایک ہی قبر کے پاس بیٹھ جاتا، گھنٹوں بیٹھا رہتا، نہ موبائل، نہ بات، نہ کسی سے ملنا، بس خاموشی۔ لوگ کہتے تھے شاید دماغی پریشانی ہے، لیکن کسی کو نہیں معلوم تھا وہ جس قبر کے پاس بیٹھتا تھا وہ قبر خالی تھی۔ اس کا نام حارث تھا، نہایت نیک، نمازی، نرم دل۔ فجر کی اذان سے پہلے مسجد پہنچ جاتا۔ امام صاحب بھی اسے پسند کرتے تھے، مگر ایک عجیب بات تھی، وہ ہنستا نہیں تھا۔ کوئی مذاق کرتا مسکرا دیتا، مگر اس کی آنکھوں میں اداسی رہتی۔ گھر میں صرف وہ اور اس کی بوڑھی ماں رہتے تھے۔ باپ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ماں اس سے بہت محبت کرتی تھی، مگر حارث ہمیشہ چپ رہتا۔ ایک دن امام صاحب نے پوچھا، بیٹا تم روز قبرستان کیوں جاتے ہو؟ وہ خاموش رہا، پھر بولا، مولانا صاحب میں اپنی قبر دیکھنے جاتا ہوں۔ امام صاحب چونک گئے، کیا مطلب؟ حارث نے کہا، میں نے اپنی قبر پہلے بنا رکھی ہے۔ 2 سال پہلے حارث شدید بیمار ہوا تھا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ رات کو وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا، ماں اس کے سرہانے بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اس نے پہلی بار اپنی ماں کو اتنا ٹوٹا ہوا دیکھا۔ وہ ساری رات اللہ سے دعا مانگتی رہی، یا اللہ میری عمر بھی میرے بیٹے کو دے دے۔ اسی رات حارث کو عجیب خواب آیا۔ اس نے دیکھا وہ قبر میں ہے، اندھیرا، تنہائی، اور اسے لگ رہا تھا اب میری زندگی ختم۔ وہ رونے لگا، یا اللہ مجھے ایک موقع دے دے، اب میں اپنی ماں کی خدمت کروں گا۔ اچانک روشنی آئی اور وہ جاگ گیا۔ صبح ڈاکٹر آئے، رپورٹ دیکھی، حیران، یہ کیسے ممکن ہے؟ بیماری ختم ہو رہی ہے۔ چند دن میں وہ ٹھیک ہو گیا، مگر اس دن کے بعد حارث بدل گیا۔ اس نے کہا، یا اللہ یہ دوسری زندگی ہے۔ اس لیے اس نے قبرستان میں اپنی قبر بنوائی، روز وہاں بیٹھتا اور سوچتا، ایک دن مجھے یہیں آنا ہے۔ ایک دن ماں نے اس کا پیچھا کیا، دیکھا وہ قبر کے پاس بیٹھ کر کہہ رہا تھا، یا اللہ میری ماں کو مجھ سے پہلے نہ لینا۔ ماں رو پڑی۔ اسے پہلی بار سمجھ آیا، اس کا بیٹا موت سے نہیں ڈرتا، ماں کے اکیلے رہ جانے سے ڈرتا ہے۔ کچھ مہینے بعد ایک رات حارث مسجد سے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا، لوگ جمع ہو گئے، زخمی شخص کو ہسپتال لے جایا گیا۔ وہ حارث تھا۔ صبح خبر آئی حارث انتقال کر گیا۔ محلے والے رو پڑے، امام صاحب بھی رو رہے تھے۔ جب جنازہ لے کر قبرستان گئے تو سب حیران رہ گئے۔ قبر تیار تھی، وہی قبر جس کے پاس وہ روز بیٹھتا تھا۔ وہ اپنی قبر خود بنا چکا تھا۔ ماں قبر کے پاس بیٹھی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، یا اللہ تو نے میری دعا سن لی، تو نے اس سے بے نمازی نہیں اٹھایا۔ امام صاحب نے کہا، یہ لڑکا مرنے سے پہلے زندہ ہو گیا تھا۔ ہم سب موت کو بھول کر جیتے ہیں، مگر جو موت کو یاد رکھتا ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ماں کی دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ لوگوں کو ہمیشہ یہی لگا وہ لڑکا بہت نیک تھا، اس لیے قبرستان جاتا تھا۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا وہ وہاں مانگنے نہیں سیکھنے جاتا ہے۔ ہر روز ایک خالی قبر کے پاس بیٹھتا اور اپنے آپ سے کہتا، ایک دن یہاں میں آؤں گا اور سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا جس قبر کے پاس وہ بیٹھتا تھا آخرکار وہی قبر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اسے اس میں اتارا گیا تو نہ اس کا دوست آئے، نہ محلے کی تعریفیں، نہ مسجد کی پہلی صف۔ اگر کچھ پہنچا تو ایک بوڑھی ماں کے آنسو پہنچے۔ آدھی رات کو وہ دعا پہنچی جو اس نے کبھی کسی کو نہیں بتائی تھی۔ اس لیے قبر انسان کو نماز سے نہیں، نماز ماں کی رضا سے روشن ہوتی ہے۔ اگر تمہاری ماں باپ زندہ ہیں تو تم خوش قسمت ہو، کیونکہ کچھ لوگ آج بھی قبروں پر بیٹھ کر صرف ایک آواز سننا چاہتے ہیں، بیٹا کھانا کھا لو۔